درس سیرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور نشست میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا خاص صدقہ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ محترم اور محتشم سامعین کرام، پچھلے درس میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد نکاح کے حوالے سے ہم نے سماعت کیا تھا، اور سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل رقم کرتے ہیں، اس بارے میں بھی ہم نے سنا تھا کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میری جانب سے اور پروردگار کی جانب سے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام ارشاد فرما دیں۔ اور اس بات کا ذکر فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ سے فرمایا کہ عرش سے جن پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ اور سلام ارشاد فرمانے کے بعد محبوب آپ ان سے یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا موتیوں کا گھر تیار کیا ہے کہ جس میں نہ تو کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کا شور ہوگا۔ تو پھر سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، منزل من قصب لا صخب لا نصب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ آپ انہیں اس گھر کی خوشخبری سنائیے کہ جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، لا صخب لا نصب، کہ جس میں نہ تو کوئی شور ہے اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف ہے۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل ہیں۔ اب آپ سے عقد نکاح کے بعد ایک عظیم معاملہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد پیش آیا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ عرب نے یہ طے کیا کہ کعبۃ اللہ مشرفہ کی نئی تعمیر کی جائے۔ اور کعبۃ اللہ مشرفہ کی ایک تعمیر تو وہ تھی کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے شہزادے کے ساتھ فرما رہے تھے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مالک و مولا، اس خدمت کو، اس نیکی کو تو ہماری جانب سے قبول و منظور فرما۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کی تعمیر تھی۔ اب روایتیں مختلف ہیں، بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ عرب نے جو کعبۃ اللہ مشرفہ کی نئی تعمیر کرنے کی جو ارادہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو بعض نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی عورت نے غلطی سے کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو آگ لگا دی تھی، جس کے نتیجے میں بیت اللہ شریف کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھیں۔ اور بعض نے کہا نہیں، یہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی نئی تعمیر اس لیے کی گئی کہ کعبۃ اللہ مشرفہ کے اندر لوگ نذرانے ڈال کر جاتے تھے، اپنی جمع پونجیاں ڈال کر جاتے تھے۔ تو پہلے کعبۃ اللہ شریف کی جو دیوار تھی وہ اتنی زیادہ بلند اور بالا نہیں تھی، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو چور اس دیوار کو پھلانگ کر اندر گھس گئے اور انہوں نے وہاں سے نذرانے کا مال چوری کر لیا۔ لیکن وہ چور قریش کے لوگوں کی نظر میں آ گئے، ان کی پکڑ میں آ گئے، اور پھر ان چوروں کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی۔ اور اس ہاتھ کاٹنے کی سزا کے نفاذ کے بعد ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ چونکہ اس کی دیواریں بہت نیچی ہیں، لہٰذا اسے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔
لیکن نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے کعبۃ اللہ مشرفہ کی ان دیواروں کو، ان پتھروں کو پہلے ہٹانا ضروری تھا، اور پتھر ہٹانے کے معاملے میں قریش کے دلوں پر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس رعب اور دبدبے کی وجہ کیا تھی؟ تو سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ اس رعب اور دبدبے کی وجہ یہ تھی کہ یہ قریش کے اکثر لوگ ابرہہ اور اس کے لشکر کا انجام دیکھ چکے تھے کہ جب وہ کعبہ شریف پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ رب العالمین کا عذاب اس پر نازل ہوا، اور اس عذاب کے نتیجے میں بڑے بڑے جاندار ہاتھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کے آگے ٹک نہ سکے۔ قریش کے دلوں پر رعب اور دبدبہ طاری ہوا۔ رعب اور دبدبے کی پہلی وجہ تو یہ تھی، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رعب اور دبدبے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ کعبۃ اللہ شریف کی چار دیواری کے اندر ایک کنواں تھا، جس کنویں میں لوگ اوپر سے نذرانے ڈال کر جاتے تھے۔ تو روایت میں آیا کہ اس کنویں کے اندر نیچے کی طرف ایک خونخوار اژدہا رہتا تھا، اور یہ اژدہا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بل سے نکلتا اور بیت اللہ مشرفہ کی دیوار کے اوپر چڑھ کر دھوپ سینکا کرتا تھا۔ بڑی ہی خوفناک قسم کا، طاقتور قسم کا یہ اژدہا تھا۔ تو قریش کو اس اژدہے سے بھی خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ ہمارا نقصان نہ کر دے، اور کعبہ شریف کی نئی تعمیر کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کی دیواریں انسانی قد سے بھی نیچے ہیں، اور اگر نئی تعمیر نہیں کی جاتی تو پھر دوبارہ چوری کا اندیشہ ہے، دیگر معاملات کا اندیشہ ہے، اور پھر ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم جب ملک شام جاتے ہیں، ہم جب ملک یمن جاتے ہیں، ہم جس بھی ملک کا سفر کریں، چاہے وہ تجارت کی نیت سے ہو، چاہے وہ کسی اور معاملے کی نیت سے ہو، جب ہم کسی ملک کا سفر اختیار کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ ہمیں ویلکم کرتے ہیں، وہاں کے لوگ گرم جوشی سے ہمارا استقبال کرتے ہیں، اور اس گرم جوشی کے استقبال کی وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر کی خدمت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ طے ہو گیا کہ ہو نہ ہو ہمیں بیت اللہ مشرفہ کی نئی تعمیر کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک اعلان ہوتا ہے، ایک بات بتائی جاتی ہے، اور بات بتانے والا آ کر یہ کہتا ہے کہ لوگوں سنو، تم بیت اللہ مشرفہ کی تعمیر ضرور کرو، لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ اس تعمیر کے لیے جو تم نے اخراجات کرنے ہیں، اس تعمیر پر تم نے جو پیسہ لگانا ہے، وہ اخراجات حرام کمائی سے نہیں ہونے چاہیے، وہ اخراجات کسی بھی طور پر، کسی کے ظلم کے طور پر لوٹے ہوئے مال سے نہیں ہونے چاہیے، وہ اخراجات کسی سے چھینے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، انتہائی صاف اور پاک مال اللہ کے دربار کے لیے خرچ کرنا ہے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے تو عرب میں تاجر تو بڑے بڑے ہیں، عرب میں مالدار لوگ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس شرط کے نتیجے میں عرب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب شرط لگا دی گئی کہ حلال اور پاکیزہ مال رب العالمین کے گھر کی تعمیر کے لیے خرچ کرنا ہے، لیکن اب شرط لگا دی گئی تو اب اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسے میں ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ ہوا یہ کہ قیصر روم نے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے حبشہ کے ایک گرجا گھر کی تعمیر کے لیے بڑا قابل انجینئر باقوم نام کا بھیجا، اور جس کشتی میں اس نے اس انجینئر کو بھیجا، اس کشتی میں گرجا گھر کی تعمیر کے لیے بڑا اچھا ساز و سامان اس نے مہیا کر دیا۔ یہ گرجا گھر جو قیصر روم حبشہ میں تعمیر کروا رہا تھا، اس گرجے کو ایرانیوں نے جنگ کے نتیجے میں آگ لگا دی تھی، اور قیصر روم نے یہ طے کیا کہ حبشہ میں اس گرجے کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ اس کے لیے اس نے باقوم نامی انجینئر کی خدمات حاصل کی، اور بڑی ہی اچھی لکڑی کا، بڑے ہی اچھے ساز و سامان کا انتظام کیا، اور کشتی میں ڈال کر حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں سمندری لہروں کے آگے کشتی ٹھہر نہ سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے طوفان نے کشتی کو گھیر لیا، اور کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ ٹکڑے اور بقایا جات جو کشتی کی تھیں، یہ ساری آ کر جدہ کے ساحل پر لگ گئیں۔
یہاں مکہ مکرمہ میں قریش کو پتہ چلا کہ اس طرح بڑا اچھا ساز و سامان جدہ کے ساحل پر لگا ہے، اور جو کشتی کے جو ٹکڑے ہیں، جو کشتی کے تختے ہیں، ان لکڑیوں کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ قریش کے لوگ اس مقام پر جاتے ہیں کہ جا کر باقوم سے خریداری کریں اور باقوم کو یہ کہیں کہ تو یہ مال ہمیں بیچ دے، ہم بیت اللہ مشرفہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور یہ مال اس تعمیر میں خرچ ہو جائے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پہنچے، اس سے لکڑی خریدی اور ساتھ میں باقوم انجینئر کی خدمات بیت اللہ کی تعمیر کے لیے حاصل کر لی۔ یہ یہاں پر آ گیا، تعمیر شروع ہو گئی، ہر چیز اپنے اپنے مقدار کے مطابق، ہر شخص اپنے اپنے حصے کے مطابق کام کر رہا ہے، اور جو شخص جس طرح مال لاتا ہے، جو شخص جس طرح چاہتا ہے، پاکیزہ مال میں سے پتھر، اینٹیں، گارا اور دیگر اشیاء بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے لے کر آتا ہے۔ ایسے میں محبوب کریم علیہ السلام اپنے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ آپ بھی بیت اللہ مشرفہ کی تعمیر میں مشغول ہیں، اور روایت میں آیا کہ آپ نے ایک سیاہ رنگ کی دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اس دھاری دار چادر کو آپ نے اپنے شانوں پر ڈال رکھا تھا کہ ایسے میں یہ خیال آتا ہے کہ بار بار پتھر دور سے اٹھا کر لانے پڑتے ہیں، اجیاد نامی مقام سے پتھر چن کر بیت اللہ مشرفہ کی تعمیر کے لیے لائے جا رہے ہیں، تو اس چادر کو تھوڑی دیر کے لیے جسم سے جدا کر دیا جائے۔ تو کہا یہ دھاری دار چادر جیسے ہی محبوب کریم علیہ السلام اپنے مبارک جسم سے جدا کرتے ہیں تو ظاہری طور پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور غیب سے ندا آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس چادر کو ہمیشہ اوڑے رکھیے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے ادب و احترام کا اور حضور علیہ السلام کے پیراہن اقدس کا اللہ تبارک و تعالی نے جو درس دیا ہے، یہ فقط محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ہر اس معاملے پر محبوب کا خیال رکھتا ہے، ہر اس معاملے پر محبوب کی نگہبانی فرماتا ہے کہ جس معاملے کو بظاہر دنیا میں کوئی شخص اچھا محسوس نہ کرے۔ تبھی تو سیدتنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میرے دیگر بچے اور دیگر بچوں کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام بھی صبح کے وقت بیدار ہوتے تھے تو میں اپنے بچوں کو یہ دیکھتی تھی کہ عام بچوں کی طرح ان کے منہ میلے ہیں، اور صبح کے وقت جب بچہ بیدار ہوتا ہے تو پانی سے منہ دلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا میرے دیگر بچوں کے منہ انتہائی میلے ہوتے تھے، انہیں منہ دھلوانے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کا چہرہ انور جب میں دیکھتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی کسی نے دولہا کو تیار کیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ محبوب کریم علیہ السلام کی نگہبانی فرمائی۔ سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں تک ارشاد فرماتی ہیں کہ دیگر بچے جب دودھ نوش کر لیتے ہیں تو ان کے منہ کو صاف کرنا پڑتا ہے، لیکن جب محبوب کریم علیہ السلام مجھے شرف بخش کر مجھ سے علیحدہ ہوتے تھے تو آپ کا منہ پہلے سے صاف ہوتا تھا۔ چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام کو رب کے دربار سے حکم دیا جاتا ہے، محبوب آپ اسی طرح یہ دھاری دار چادر اوڑھ کر رکھیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے بعد میں اس روایت کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ پھر محبوب کریم علیہ السلام کو اس چادر کے بغیر کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام اس چادر کو اوڑھ کر رکھتے تھے۔ چنانچہ اب جب تعمیر کے مراحل مکمل ہونے لگتے ہیں تو تعمیر کے لیے ساز و سامان تیار ہے، ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ایک بات پھر سے دل میں خوف کر رہی ہے کہ اب اس نئی تعمیر سے پہلے یہ جو بیت اللہ مشرفہ کے پرانے پتھر ہیں جن کو ان کی جگہوں سے جدا کرنا ہے، یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چند پتھر گراتا ہوں اور چند پتھر گرا کر پھر ہم اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ روایت میں آیا کہ اس نے بیت اللہ شریف کی جنوبی دیوار کی جانب سے
چند پتھر بیت اللہ شریف کی دیوار سے ہٹائے اور ہر پتھر ہٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا اللہم لا ترع، اللہم انا لا نرید الا الخیر، اے مالک و مولا تو ہمیں خوف میں مبتلا نہ کر، اے پروردگار تو ہمیں اندیشوں کا شکار نہ کر، پروردگار ہم تو صرف خیر چاہ رہے ہیں، پروردگار ہم تو صرف خیر کا سوال کر رہے ہیں۔ محترم اور پیارے بھائیوں غور تو کیجئے، ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، وہ لوگ کہ جو ابھی بظاہر مومن نہیں ہوئے، جن کا تعلق کافروں سے ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں، جب وہ بھی بیت اللہ شریف کی دیوار کے پتھر اس نیت سے ہٹا رہے ہیں کہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اسے مزید خوبصورت بنایا جائے گا، تو اس نیت سے بھی جب ہٹاتے ہیں تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل چار چار ہاتھ اچھلنے لگتے ہیں۔ اور آج 14ویں 15ویں صدی کا مسلمان ہو، کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر محبوب کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا دربار ہو، اس پروردگار عالم کے دربار کی بے حرمتی کرے، پروردگار عالم کے دربار کی بے ادبی کرے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ایسے بھی لوگ ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ جو بیت اللہ شریف کی دیوار کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ان کا حال پوچھا جائے کہ یہ چڑھا ہوا کیوں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ سیکورٹی کے معاملات کنٹرول کرنے کے لیے چڑھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ پروردگار عالم کا دربار کہ زمانے جاہلیت میں کافر جب اس کے پتھر ہٹانا اس نیت سے چاہ رہے ہیں کہ ان پتھروں کو ہٹا کر ہم ایک نئی عمارت تعمیر کریں گے، تو پھر بھی ان کا دل ان کا ساتھ نہیں دیتا، خوف کے مارے کانپنے لگتے ہیں۔ اور یہاں کہلانے والا مسلمان ہو اور حرمین شریفین کی بے حرمتی کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر رذائل سے محفوظ فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، ولید بن مغیرہ وہ جنوبی دیوار کے چند پتھر ہٹاتا ہے، اور رات یہ لوگ بڑی مشکل سے کاٹتے ہیں، باہر ہر شخص خوف کے عالم میں ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ بھی کہیں ابرہہ والا معاملہ نہ ہو، کہیں ہم پر بھی لشکر کشی نہ ہو جائے، لیکن رات خیریت سے بیت جاتی ہے۔ اگلے دن ایک اور معاملہ درپیش آتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اژدہا کنویں کے نیچے موجود رہتا تھا آج وہ دوبارہ دیوار پر نمودار ہوا ہے۔ کہا ایک خوف تو ختم ہو گیا، اب یہ اژدہے کا کیا کیا جائے؟ سارے لوگ مجتمع ہیں، سارے جمع ہیں، اژدہے کو دیکھ رہے ہیں، حیران و پریشان ہیں۔ کہا ایسے میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پرندہ بھیجا، اور ایک پرندہ جو کہ بظاہر جسامت میں دیکھنے سے چھوٹا معلوم ہوتا تھا، وہ پرندہ آیا اور اس نے اس اژدہے کو اچک لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ کہا کہ جب قریش نے یہ نظارہ دیکھا تو اب یقین ہو گیا کہ پروردگار عالم ہم سے اپنے دربار کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ اب دیوار کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے، ہر شخص اپنا حصہ لگا رہا ہے، لیکن ایک مرحلے پر آ کر تعمیر پھر سے رک جاتی ہے۔ اب تعمیر کیوں روکی گئی؟ تو روایت میں آیا کہ اب تعمیر اس لیے روکی گئی کہ وہ لوگ تخمینہ لگاتے ہیں کہ اگر تعمیر اسی رقبے پر جاری رہتی ہے تو ہم مکمل تعمیر نہیں کر پائیں گے، ہمارے پاس رقم ختم ہو جائے گی۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ عرب تو بڑے بڑے تاجر ہیں۔ تو کہا وہ اس لیے ہمارے پاس رقم ختم ہو جائے گی کہ آپ نے جو شرط لگائی ہے، مال تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو آپ نے شرط لگائی ہے کہ اس تعمیر میں صرف حلال رقم استعمال کرنی ہے، تو ہمارے پاس حلال رقم اتنی ہی ہے۔ چنانچہ پھر طے کیا جاتا ہے کہ اس مکمل تعمیر سے پہلے بیت اللہ شریف کے رقبے کو تھوڑا سا تنگ کر دیا جائے اور ایک بیرونی دیوار تعمیر کر دی جائے۔ بیت اللہ شریف کا رقبہ مختصر کیا جاتا ہے، بیرونی دیوار الگ سے تعمیر کی جاتی ہے۔ اب یہ تعمیر جب مکمل ہونے لگتی ہے تو اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ اب حجر اسود کو جنت سے تشریف لائے ہوئے پتھر کو بیت اللہ شریف میں نصب کرنا ہے۔ یہ بڑی عظیم خدمت ہے، یہ بڑا عظیم شرف ہے کہ جنت سے تشریف لایا ہوا پتھر ہے اور اسے بیت اللہ شریف کی دیوار میں نصب کرنا ہے۔ اب قبائل کی آپس میں جنگ چھڑنے لگتی ہے، ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے
کہ یہ عظیم سعادت میرے حصے میں آئے. بیت اللہ شریف کا حجر اسود جو ہے اسے ہمارا قبیلہ اپنی جگہ پر لگائے گا. بہت سارے لوگ اس معاملے کی خواہش اور تمنا رکھے ہوئے ہیں. روایت میں آیا کہ معاملہ اس نہج تک جا پہنچا کہ ہر قبیلے نے خون کے مشکیزیں بھر کر وہ لا کر میدان میں رکھ دی ہے، اور خون کے مشکیزوں کے اندر اپنی انگلیاں ڈبو کر قسمیں اٹھائیں کہ ہم قسم اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سعادت ہمارے حصے میں نہ آئی تو ہمیں جتنے بھی لوگوں کو قتل کرنا پڑا ہم قتل کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. کہا انہوں نے، ہر قبیلے نے اسی طرح کی قسمیں اٹھائیں. ایسے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ کیوں تم دوبارہ ہزاروں آدمیوں کو مروانے پر تلے ہوئے ہو؟ میں ایک تجویز دیتا ہوں. کہا کیسی تجویز؟ ہم اس معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہر قبیلہ یہی کہہ رہا ہے. کہا میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ کل مسجد الحرام میں جو سب سے پہلے داخل ہو تم اسے اپنا حکم مقرر کر لو، تم اس کا فیصلہ مان لو، اور وہ اس معاملے کے متعلق جو بھی فیصلہ کرے تم اس کے فیصلے کو قبول کرو. سارے لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں. رات بڑی مشکل سے کٹتی ہے کہ اب صبح کو دیکھا جائے کہ مسجد الحرام شریف میں سب سے پہلے کون داخل ہوتا ہے. ابن وہب مخزومی ایک مشہور شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے رات بڑی مشکل سے کاٹی اور ہم یہ انتظار کر رہے تھے کہ اب صبح کو حرم شریف میں پہلے کون داخل ہو. کہا کہ جب صبح کو ہم نے حرم شریف کے دروازے پر دیکھا تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے دروازے میں داخل ہو رہے تھے. کہا کہ جب ان کو داخل ہوتے ہوئے سارے قبیلوں نے دیکھا تو آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، نعرے لگنا شروع ہو گئے. ردینا وقل العدل اول طالع یجیء من البطحاء من غیر موعد ففاجأنا هذا الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا ردینا بالامین محمدی. کہا اچانک ہم نے دیکھا کہ دروازے پر چمکتا چاند اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، تو ہر طرف سے یہی نعرہ لگا کہ ہم اس حکم کو، اس فیصلہ کرنے والے کے فیصلے کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں. پوچھا جائے وہ کیوں؟ تو فرمایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امین بنایا ہے، امانت دار بنایا ہے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ فرما ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں. ہر شخص آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ عظیم سعادت کس قبیلے کو عطا فرماتے ہیں. اور بات تو پہلے ہو چکی ہے کہ جس بھی قبیلے کے متعلق یہ فیصلہ کریں گے سارے قبائل اس فیصلے کو تسلیم کریں گے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہلم الی ثوبا، تم میرے پاس ایک بڑا کپڑا لے کر آؤ. بڑا کپڑا حاضر خدمت کیا جاتا ہے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے خود حجر اسود کو شرف عطا فرماتے ہیں. حجر اسود جنت سے تشریف لایا، یہ تو اس کے لیے عظیم سعادت کی بات ہے ہی، یہ تو اس کا مقدر ہے ہی. لیکن اس سے بڑھ کر مقدر جو حجر اسود کو حاصل ہوا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے حجر، اے پتھر، عمر تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، عمر تجھے اس لیے چومتا ہے کہ تجھے محمد مصطفیٰ نے چوما ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام حجر اسود کو شرف عطا فرماتے ہیں. آپ کے مبارک ہاتھوں کا حجر اسود بوسہ لیتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام حجر اسود کو اٹھا کر اس کپڑے کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قبائل ہیں، جتنے بھی قبیلے عرب کے یہاں پر موجود ہیں، ہر قبیلے کا سردار آگے آئے. چنانچہ سارے قبائل کے سردار آگے آتے ہیں. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اب سارے قبائل کے جو سردار یہاں موجود ہیں وہ چادر ایک ایک جانب سے پکڑ لیں. چادر ہر جانب سے پکڑی جاتی ہے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود آگے جلوہ افروز ہیں، پیچھے یہ چادر اور حجر اسود کا قافلہ تشریف لا رہا ہے. اب جب یہ قافلہ بیت اللہ مشرفہ کی تعمیر کے نزدیک پہنچتا ہے تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے پھر حجر اسود کو اٹھاتے ہیں اور بیت اللہ شریف میں نصب کر دیتے ہیں. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل
ابن وہب مخزومی کس طرح بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے بخیر قریش کلھا امس شیمتن، کہا کہ انہوں نے ہمارا ایک بہت بڑا معاملہ آسان کر دیا، اور وہ ہمارا معاملہ آسان کیوں نہ کریں کہ وہ اپنے کریم خصائل کی وجہ سے کل بھی قریش میں سب سے بہتر تھے، وفی اليوم مع ما یحدث اللہ فی غدی، آج بھی قریش میں وہی سب سے بہتر ہیں، اور آئندہ کل، آئندہ آنے والے زمانے میں رب انہیں کیا کیا برکتیں عطا فرماتا ہے، رب ان کے کتنے درجات بلند فرماتا ہے، یہ ہم میں سے کوئی بھی شخص نہیں پہچانتا۔ یہ بات ابن وہب مخزومی نے پہلے کہی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی تو یہی ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحے آپ کے درجات میں اضافہ فرما رہا ہے۔ فرمایا فَجَاءَ بِأَمْرٍ لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَهُ، کہا ہمارے محبوب یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا معاملہ لے کر آئے، ایسی تجویز لے کر آئے کہ جس تجویز کی مثال پہلے نہیں دیکھی گئی تھی، اعم و اردا فی العواقب والبدی، اور اس کی ابتدا بھی جب اس تجویز پر عمل درآمد ہو رہا تھا تو اس تجویز کی ابتدا بھی دلوں کو خوش کرنے والی تھی، کہ ہم بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ محبوب چادر منگواتے ہیں، پھر حجر اسود اپنے ہاتھوں سے چادر پر رکھتے ہیں، اور جب یہ تجویز مکمل ہوئی تب بھی ہمارے دلوں کو بڑی ٹھنڈک پہنچی۔ کہا تجویز کے اختتام پر کیا ہوا؟ کہا اختتام پر یہ ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے وہ حجر اسود بیت اللہ شریف کی عمارت میں نصب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک نرم و نازک ہتھیلیوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر شامل ہونے والے بھائی کو ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔